الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنا علما وعملا وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قائدنا الأعظم صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي
العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے. بات فرمات جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے، انگلا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء ساقی کوثر شافع محشر شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہاء دین، ائمہ دین، اولیاء کرام، بزرگان دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے. حضرات ذی وقار، احباب کے سامنے جو کلام اللہ کی ایک آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اسی کے پیش نظر چند گزارشات معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے احکم الحاکمین مجھے شرح صدر کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سنا کر کے اس پر کما حق کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، مسلمان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوا کرتا ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا اس سے حاصل ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا یہ اس کا مقصود اور مطلوب ہوا کرتا ہے. بندہ مومن کا، انسان کسی کو جب بھی کوئی کام کرے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوتا ہے. کسی کا مقصد ہوتا ہے کہ دنیا خوش ہو جائے، دنیا میں نام بن جائے گا، اور جب لوگوں کے سامنے اس کا نام وائرل ہوگا، اس کو شہرت ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے اپنا نام سن کر کہ چاہے وہ کسی فضول قسم کے کام کے اندر ہی اس کو شہرت مل جائے. وجہ یہ ہے کہ وہ چاہت یہ رکھتا ہے مشہور ہونا، شہرت کا لالچی ہونا، کہ لوگوں کے سامنے میرا کردار بن جائے. لیکن جو مومن ہوتا ہے، مسلمان، وہ جو بھی کچھ کرتا ہے تو خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، کیونکہ حکم اسی کا ہے کہ انسان مسلمان خاص طور پر مومن جو ہے جب بھی وہ کوئی کام کرے تو اس کے اندر اس کی نیت کا ایک تعلق ہوتا ہے اور وہ تعلق اللہ سے جڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان کو یہی بس حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی ہی عبادت کریں اور خالص اس کے دین کو اسی کے لیے خالص رکھیں، خالص اس کی رضا کو مقصود رکھیں، کسی اور کو ساتھ اس کے شریک نہ کریں. تو خلوص جو ہے، اگر کسی کی
کسی نیکی کے اندر، کسی عمل کے اندر یہ نہیں آتا تو یقیناً اس کا عمل رائے گاہ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الدنیا کلہم ہلکا، ساری کائنات ہلاک ہونے والی ہے۔ ہلاکت کا شاخسانہ ہے، ہلاکت کا مرکز ہے، کوئی انسان نہیں بچے گا، سارے ہلاک ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے گھاٹے اور خسارے میں، لیکن الا العالمون، عالم بچ جائیں گے۔ والعالمون كلهم ہلکا الا العابدون، اور علماء میں سے بھی سارے ہی ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے جو اپنے علم پہ عمل کرنے والے ہیں۔ والعاملون كلهم ہلکا الا العابدون، اور عمل کرنے والوں میں سے بھی عبادت گزار بچ جائیں گے، اور عبادت گزاروں میں سے بھی سارے ہی ہلاک ہونے والے ہیں الا المخلصون، ان میں سے بچیں گے تو جو مخلصین رہ جائیں گے، خالص اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کرنے والے ہیں وہ بچ جائیں گے، باقی سارے کے سارے خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے کسی خطبے کا آغاز فرماتے، بہت بڑا عمل ہے راہ خدا کے اندر کسی کو اللہ کی طرف بلا لینا، دعوت دینا بہت بڑی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس شخص سے بڑھ کر کے کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے۔ کائنات میں بڑے بڑے بولنے والے بولنے، محسوس ہو کس کی آواز بڑی کمال، کلام بڑا اعلیٰ ہے، الفاظ بڑے چنے گنے ہوئے، موتی بکھیر رہا ہے، کوئی ثانی نہیں ہے اس کے کلام کا، لیکن وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، ایک طرف وہ بلانے والا ہو جس کی الفاظ بھی ٹوٹی پھوٹی، الفاظ بھی ٹوٹے پھوٹے، جملے بھی صحیح سے ادا نہیں ہوتے، لیکن وہ بلاتا ہے تو اللہ کی طرف، داعی الی اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والا ہے۔ کائنات کے جتنے عجیب ہیں، کسی بھی زبان کے اندر وہ بڑے ماہر ہیں۔ کسی نے کہا تھا میں بولتا ہوں تو الفاظ ایسے میرے سے نکلتے ہیں، ایک ادا کرتا ہوں تو کئی غلام اور لونڈی بن کر کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ بھی میں ادا کر دوں، فوری مجھے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایسے ایسے ادبا پیدا ہو چکے ہیں، لیکن اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے رستے کی طرف بلائیے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ بہرحال یہ جو داعی الی اللہ ہے، لیکن یہ جتنا بڑا کام ہے، اسی قدر اس کے اندر اس بات کا بھی شبہ رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آ کر کے شیطان پھسلا دے آپ کے نفس کو، اور یہ جو سارا کیا کترا ہے یہ سارا ضائع ہو جائے، اس کے لیے خاص طور پر جو بیان کرنے والا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کا آغاز فرمایا کرتے تھے تو ہر خطبے میں کیا فرماتے تھے؟ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کی شرارتوں سے، کیونکہ یہ نفس جو ہے یہ بڑی جلدی انسان کو ڈیٹریکٹ کر دیتا ہے، ٹریک سے ہٹا دیتا ہے، یہ پیچھے دھکیل دیتا ہے انسان کو سریا کی بلندیوں سے، فوری ایک سیکنڈ کے اندر زمین برد کر دیتا ہے اور کروا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں اور اس نے آپ کو بتا دیا کہ یار تو نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ انسان کا
اندر جو ہے پھولتا ہے، سینہ چوڑا ہوتا ہے، میں نے یہ بات کر دی، میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اخلاص جاتا رہا نا، وہ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہونی تھی اب وہ نسبت اپنے نفس کی طرف ہو گئی۔ یہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں بہت ہی یار تنا آدمی ہے تو ہم اپنی تعریف سن کر کے پھول اٹھتے ہیں، ہم جو ہے خوشی سے بھولے نہیں سماتے، اور پھر کوئی اور ایکسٹرا کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں کسی کے سامنے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہماری کی ہوئی جو محنت ہے اس کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہے۔ کسی نے نماز ادا کر لی تو دکھلاوے کی بن گئی، تو یقیناً کرنا کیا تھا کہ نماز پڑھ رہا ہے نمازی، روزہ رکھنے والا روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ کے لیے، اور باقی چیزوں کے اندر ریاکاری کا کچھ نہ کچھ شبہ ہوتا ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے ریاکاری آ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی رکھ بھی لے، لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھ لے، بھئی میرا آج سارا دن جو ہے وہ میں نے کسی اچھے آدمی کے ساتھ یا عالم دین کے ساتھ رہنا ہے تو آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، ہاں وہ کھائے گا نہیں پیے گا نہیں تو اس وجہ سے میں بھی رکھ لیتا ہوں، کہیں اس کے سامنے یہ نہ ہو جائے کہ یہ رکھتا ہی نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر کم ترین ہے ریاکاری کا شبہ، تو اللہ نے فرمایا کہ سولی وعنا عجزی بھی، روزہ ہے ریاکاری نہیں اس کے اندر، تو فرشتوں پر ہٹ جاؤ، تم اتنا ثواب میں نے اس کا دینا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم لکھ ہی نہیں سکتے، میں جانوں یہ جانوں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ریاکاری جو ہے اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ریاکاری آ گئی تو یہ نیکیوں کو کھا جائے گی۔ فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں خالص جو بھی عمل کروں اللہ کی رضا کے لیے کروں۔ اسی طرح نیت کا دار و مدار جو ہوتا ہے، یہ کسی بھی عمل کے لیے عمل کا دار و مدار نیت پر ہوا کرتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اپنی صحیح بخاری کو لکھنے لگے تو سب سے پہلے جو پیارے آقا کا فرمان لے کر کے آئے وہ یہی تھا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جو میں یہ لکھنے لگا ہوں اس کو بھی میں خالص اللہ کے لیے کرتا ہوں، اور آج اللہ نے اس کو واقعتاً قبول فرمایا ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد جس لکھی گئی کتاب کا دنیا آج تک جو ہے وہ متبادل نہیں پیش کر سکی وہ صحیح البخاری ہے، اور صحیح بخاری کو تمام جو ہے اوقات میں فکر اہل سنت والجماعت کے اندر یہ اجماعی طور پر پیش کیا گیا ہے کہ سارے ہی کہتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کوئی کتاب ہے وہ بخاری ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہو، کوئی اس کے اندر ذوق کا جو ہے وہ شک نہیں کر سکتا۔ لکھی صحیح بخاری، آغاز کیا انما الاعمال بالنیات، کہ کائنات کے لوگوں، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم کوئی بھی کام کرو گے تو اس کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے، کہ میں کتاب لکھنے لگا ہوں تو یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ حالانکہ اللہ کو پتا ہے کہ بندہ دل سے کیا کچھ کر رہا ہے، دل سے کر رہا ہے، اوپر سے کر رہا ہے، تو لیکن جیسی کوئی انسان نیت کرے گا ویسا ہی اس کو اس کا اجر ملے گا۔ فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، اگر کوئی دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، بس بھئی میں پردیس میں جا رہا ہوں، کیا کرنے؟ دنیا کمانے کے لیے میں پردیس جا رہا ہوں، وہاں جا کر کے میں حج کروں گا۔ حج کرنا بھی تو پردیس میں جانا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دوسرا دنیا کمانے کے لیے جا رہا ہے، اللہ اس کو دنیا عطا کر دے گا، اس کو اپنی رحمتوں سے ثواب عطا فرما دے گا۔ او الی امرأۃ ینکحها فہجرۃ الی ما ہاجر الیہ، کہ اگر کوئی کسی عورت کے لیے کرتا ہے ہجرت تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اس کو پا لے گا، یعنی جیسی نیت ہے ویسی مراد ہے۔
حدیث جبریل کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا، فرماتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے متعلق بتائیے، احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے، احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، نیکی یہی ہے۔ نیکی کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نیکی یہ ہے، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، عبادت اس طرح کر کے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر یہ کیفیت تو ضرور پیدا ہونی چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مصلی پہ آئے امام یا کوئی پڑھنے والا قاری پڑھ رہا ہو، خطیب جو ہے خطابت کے جوہر دکھا رہا ہو کہ لوگ ہمدن گوش ہو کر کے سن رہے ہیں، اور میں سمجھوں خطیب سمجھے کہ بس بھئی دنیا مجھے سن رہی ہے، اسی کے اوپر مطمئن ہو جائے، نہیں بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک اوپر بھی سننے والا ہے، ایک ذات اور ہے، میں اسی کو سنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اسی کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں۔ میری عبادت جو ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، حتیٰ کہ میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ میری زندگی کی ایک سانس جو ہے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، مجھے شہرت ملے نہ ملے، لیکن میں اپنے رب کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اور جب رب کسی سے خوش ہو جاتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پھر اس کو شہرت بھی عطا کرتا ہے۔ کس طرح شہرت اس کو ملتی ہے؟ سارے فرشتوں میں اعلان کر دیتا ہے، جبریل اعلان کر دے۔ کیا اعلان کیا جائے؟ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، سارے آسمان کے فرشتے اللہ اکبر پتہ چل جاتا ہے، اور وہ سارے فرشتے بھی اس آدمی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو ہے فرمایا پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی ہم اس کی محبت کو اجاگر کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، ساری کائنات اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ جو اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے، دل میں خواہش ہے شہرت مل جائے، لیکن ایسا کوئی کام نہیں کرتا کہ جس کے ساتھ شہرت تو مل جائے، دنیا کو تو پتہ چل جائے، لیکن احکم الحاکمین کی وہ نافرمانی ہو، اشتہار چھپائے ہوئے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، سارا کچھ یہ ہے کہ لوگوں تک میں پہنچ جاؤں، بس پہنچ جاؤں، کسی طرح پہنچ جاؤں۔ میرا عزیز دوستو، پہنچتا وہی ہے جس کو اللہ پہنچاتا ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام آج ہمارے دلوں میں زندہ ہے، دنیا جانتی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا دیوانی ہے، دیکھا کبھی ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی کسی نے نہیں۔ لیکن کوئی مسلمان ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس کے دل کے اندر ان کی چاہت نہ ہو، ان کی محبت نہ ہو۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے اپنی جان سے زیادہ، اپنے والدین کنبے قبیلے سے زیادہ محبت اگر کسی کو ہے وہ مسلمان تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا ہر کام کرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا آنا، میرا جانا، میری عبادت، میرا رکوع، میرا سجدہ، میرا قیام، میری ایک سانس جو ہے وہ خالق کی رضا کے لیے ہے، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ جب یہ بات ہے تو پھر آج آپ دیکھ سکتے ہیں کائنات کے اس کرۂ ارض کی اس دھرتی کے سینے پہ کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی بسنے والا مسلمان ہے تو وہ محبت کرتا ہے، دل
اللہ اکبر اس کے سینے میں ہے، وہ اس جگہ پہ موجود ہے، لیکن دھڑکتا ہے تو اس کے اندر ایک ہی صدا ہے، ایک ہی التجا ہے کہ کب مجھے موقع ملے، یا اللہ حضور کا دیدار مجھے خواب میں کروا دے، یا مدینے مجھے اللہ بلا لے، کب یہ موقع آئے اور میں اس کا مسافر بن کر کے وہاں چلا جاؤں۔ یہ کب ہوتا ہے کہ جب بندہ کہہ دے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، تو فرمایا تو عبادت کار کوئی بھی نیکی کرتا ہے اس طرح کار کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، پھر تو ہر کام اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوگا، پھر تجھے شیطان تنگ نہیں کرے گا۔ شیطان کو پتہ ہے یہ جو بھی کرتا ہے اس کے لیے کرتا ہے، وگرنہ شیطان اپنے ڈھونگے مارنے سے کبھی بھی باز نہیں آئے گا۔ تو تہجد گزار ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، ریاضتیں کر رہا ہے، اللہ اکبر، تو ہر وقت لوگوں کو نظر آتا ہے، یا تو مطمئن ہے کہ میں تو عبادت کر رہا ہوں، اپنے رب کو خوش کر رہا ہوں، لیکن یہ شیطان آ جائے گا اور تجھے پھر بھی آ کر کے کبھی نہ کبھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ کبھی تو عبادت میں ہے، تجھے آ کر کے کہے گا یار کمال عبادت کرتا ہے تو، تیرے جیسا تو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ تو یہی پر بس ہو جائے گی اس کی، کہے گا واقعی میں تو واقعی بڑی عبادت کرتا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کام کرتے ہیں کسی کو پتہ تک نہیں چلتا، اور کچھ ایسے ہیں کام کرتے ہیں ساری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں اور وہ اپنے اعمال کو، اپنے اجر کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو ہریرہ، کوئی حدیث پیغمبر تو ہمیں پیش کیجئے، ہمارے سامنے پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث کوئی پیش کیجئے، ہم سننا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سنو۔ سنانے لگے ہیں تو بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں، ہوش آیا پھر سنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، 3 دفعہ انہی حالات سے دو چار ہونا پڑا۔ پھر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین حساب و کتاب شروع کریں گے، تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین جب آغاز کریں گے تو سب سے پہلے قرآن کا قاری جو ہے پڑھنے والا ہے اس کو کڑہرے میں لائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ وَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، میں نے تجھے نعمتوں سے نوازا تھا، قرآن کی دولت سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، نعمت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، بتا کیا کرتا رہا ہے، کیا کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے قرآن کا قاری بولے گا کہ اللہ کے حبیب علیہ اللہ میں نے جو کام کیا تیرے قرآن کی تبلیغ کی ہے، قرآن سناتا رہا ہوں، قرآن کو پڑھتا رہا ہوں، پڑھاتا رہا ہوں، اللہ اکبر، اسی کام کو کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں پیش ہو چکا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے یہ کیا تو ضرور ہے لیکن دنیا داری کے لیے کیا ہے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، دنیا میں اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائیں کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ ثم امر به فحسب على وجهه حتى القى في النار، حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیجیے۔ قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن دل میں یہ ہے کہ دنیا آ جائے، دنیا میں شہرت مل جائے، بہت اچھا پڑھتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے، یہ اخلاص کے نہ ہونے کا نقصان ہے۔ اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے اس بدبخت کو، یہ ہمارے قرآن کو دنیا کے لیے استعمال کرتا رہا ہے، دنیا کے اندر نام بری پیدا کرنے کے لیے اس نے یہ سارے جتن کیے ہیں۔ اور آج بھی علماء، قراء ایسے ایسے ان کے ٹشن ہمیں محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے وہ اسی کام کے لیے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی
अल्लाह अकबर, ऐसी ऐसी वीडियोस बनवाना और लोगों तक अपने आप को उजागर करने के लिए फैला देना, किसी तरह कोई भी हथकंडा इस्तेमाल हो जाए, कोई जायज और नाजायज जरिया ऐसा इस्तेमाल होता हो जाए, बस मेरी पहुंच जो है तो लोगों तक हो जाए, मैं किसी तरह शोहरत मुझे मिल जाए। अल्लाह अकबर, ऐसे उलामा अल्लाह हम सबको इनसे महफूज फरमाए और ऐसी हरकतों से भी अल्लाह हमें महफूज फरमाए। थोड़ी सी कुरात हो जाए, थोड़ी तिलावत हो जाए, लेकिन रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह के लिए होनी चाहिए। थोड़ा काम हो लेकिन हो, और वो किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए हो। तो अल्लाह अकबर, ये अल्लाह को इतना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह के रास्ते में इखलास के साथ, खुलूस नियत के साथ एक आदमी, कोई अल्लाह का बंदा, एक खजूर भी, एक जर्रा भी अल्लाह के लिए सदका कर देता है, अल्लाह उस खुलूस नियत से दिए हुए जो है सदके को अपने दाएं हाथ में ले लेता है और उसको इतना बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है, गोया कि वो जर्रा पहाड़ नजर आने लग जाता है। अल्लाह अकबर। और कोई बंदा नियत के अखलास को मलहूज़ खातिर न रखे, बस कुछ डाल करके रियाकारी करते हुए पहाड़ों जितना सोना चांदी भी तकसीम कर देगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में एक राई दाने बराबर भी उसको उसका कोई अजर और सवाब मिलने वाला नहीं है। दूसरे नंबर पर अबू हुरैरा फरमाते हैं आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो शख्स है कि जो दुनिया में रहते हुए अपना माल क्या, अपने अमाल क्या, अपनी औलाद क्या, अपनी जान भी अल्लाह अकबर कुर्बान करके जा चुका है। अब उस शहीद को बुलाया गया है, हाँ भाई क्या किया तूने? कहता अल्लाह तेरे रास्ते में मैंने कुर्बानी पेश की है, जान की कुर्बानी पेश की है, सिर्फ माल नहीं, औलाद नहीं, मैंने अपना वक्त ही नहीं दिया, बल्कि मैंने तो अपनी रगे हयात को तेरे लिए कटवा दिया था। अल्लाह मैं ये करके आया हूँ। फरमाया कज़ब्ता, तू भी झूठ बोलता है, तूने जो किया है दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर शोहरत के लिए किया है, अपने नाम को कमाने के लिए किया है। दुनिया तुझे बहादुर कहे, दुनिया तुझे जुर्रतमंद कहे, शेर कहलाए, तू है बहुत बड़ा कहलाए, सिर्फ इसलिए करके आया है, मेरे लिए तूने अपना खून पेश नहीं किया। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, इसने भी झूठ बोला है, सुम्मा उमिरा बिही, इस हुक्म दिया जाएगा, इसको भी पकड़ो घसीट करके औंधे मुंह जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। आप शहादत से बड़ा रुतबा क्या हो सकता है? अपना इंसान खून पेश कर रहा है, लेकिन मालिक को उससे कोई सरोकार नहीं है। और दूसरा फरमाया जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते के अंदर एक आंसू बहाता है, एक तरफ वो है जो सारा खून बहा रहा है, दूसरी तरफ वो है जो एक कतरा आंसू अल्लाह की रजा के लिए, खशियत इलाही के लिए गिरा देता है। फरमाया उसके ऊपर हम जहन्नम की आग को ही हराम कर देते हैं। 7 समुद्रों का पानी डाल दिया जाए, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया समुद्र सारा फेंक दो, जितने दरिया हैं फेंक दो, बारिश कितनी होती है पानी जमा करके फेंक दो, जर्रा बराबर उसकी तपश में कमी वाकई नहीं होएगी। लेकिन बंदा मोमिन मुसलमान अल्लाह की रजा के लिए खशियत इलाही को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह के खौफ से एक कतरा आंसू बहा दे, अल्लाह अकबर, जहन्नुम की आग उसके ऊपर ठंडी पड़ जाएगी। एक तरफ ये है और एक तरफ वो है, खून बहाने वाला लेकिन रियाकार है, लेकिन खताकार है। खता क्या है? इखलास नहीं था, दिखलावा था, दिखलावा तो था लेकिन अल्लाह को दिखलाना नहीं था। फिर तीसरा बंदा वो है, वो हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो बंदा जो सखी था, सखावत करने वाला, और इतनी सखावत किया करता है कि अल्लाह अकबर क्या कहने। लेकिन अल्लाह उसको भी पूछेंगे तुझे माल दिया था क्या करके आया? कहेगा अल्लाह तेरे ही रास्ते में खर्च किया है, मैंने लोगों को बढ़ा दिया है, जो भी आता था कभी इनकार किया ही नहीं है, लोगों की बेटियों की शादियां भी करवाता रहा हूँ, मसाजिद भी बनवाता रहा हूँ, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करता रहा हूँ,
लोगों से पूछ लीजिए, अल्लाह फरमाएगा मुझे पता है, कज़ब्ता, तू भी झूठा है। अल्लाह अकबर, तू लोगों के लिए करता रहा है, तुझे लोग गनी कहे, सही कहे, चौधरी कहे, वडेरा कहे, और जब कहते थे तेरी जो है वो सांसें फूल जाती, तू खुश हो जाता, सीना चौड़ा हो जाता था, तू सारा कुछ वही कर आया। अब जिनको तू खुश करने के लिए सारा कुछ करता रहा है, जा करके उनसे अपना इनाम भी वसूल कर। किससे करेगा? अल्लाह फरमाएगा इसको भी पकड़िए और जहन्नुम के अंदर फेंक दीजिए। और दूसरी तरफ वो शख्स, फरमाया कि मेरा वो बंदा एक आएगा, मैं उसको अपने अर्श का साया अता फरमाऊंगा। वो कौन सी शख्सियत है? वो ऐसी शख्सियत होगी कि जिसके दाएं हाथ ने सदका किया, बाएं को पता भी नहीं चलने दिया। एक तरफ ये है, अल्लाह फरमाते हैं वीवीआईपी मेहमान बनाऊंगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, जिस दिन कहीं कोई ठंडक मिलेगी नहीं किसी को। यहाँ तो ये है ना जी, ठंडक के लिए हमने कूलर लगा लिए, पंखे लगा लिए, एसी लगा लिए, छांव में बैठ गए, सारा कुछ अल्लाह ने दिया है, जितनी जरूरत वैसे कर लिया, वहां पर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उस शख्स के लिए सब कुछ होगा जो सदका और खैरात करता है, आमाल थोड़े करता है, थोड़ा करता है, लेकिन करता है खालिस अल्लाह के लिए करता है, लिल्लाह के लिए करता है, अल्लाह के लिए करता है। अल्लाह फरमाते हैं फिर हमारा मेहमान बन जाएगा, हम मेजबान होंगे, ये हमारा मेहमान होगा। जिस दिन सारे तंग होंगे, उस दिन भी ऐसे बंदे को कोई तंगी नहीं होगी। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, आपने फरमाया था मन साम यराई फक़द अशरका, जिसने रोजा रखा दिखलावे के लिए, नमाज पढ़ी दिखलावे के लिए, सदका किया दिखलावे के लिए, फक़द अशरका, उसने शिरक किया। यानी करना तो अल्लाह के लिए था, लेकिन किसी और के लिए कर बैठा। दिखाना तो अल्लाह को था, दिखा किसी और को बैठा। अपनी नमाजें, अपनी इबादतें, अपने सौम व सलात को महफूज रखिए, छुप करके कीजिए। जब भी करते हैं अपनी जो इनफरादी इबादतें हैं उनको छुप छुपा करके कीजिए। नेकी कर दरिया में डाल, तेरा रब तुझे इंशाअल्लाह क़यामत के दिन निकाल के दिखा देगा। अल्लाह फरमाते हैं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी आएगा क़यामत के दिन तो बड़ा हैरान होगा, परेशान होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा, इलाहुल आलमीन मुझे पता है मेरा क्या बनना है। अल्लाह फरमाएगा तुझे आज जन्नत दे देनी है। वो कैसे? हो ही नहीं सकता, मैं तो चाहता हूँ मेरा वज़न अमाल तोला ही ना जाए। अल्लाह अकबर, वो कहेगा कि ना तोला जाए, लेकिन रब कहेगा सब्र तो कर मेरे बंदे, एक ला इलाहा इल्लल्लाह वाली पर्ची कहीं से निकाल ली जाएगी। और वो भी सुन लो, वो किस तरह उसने कहा होगा, दिल की गहराई से खालिस अल्लाह के लिए कहा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह, मैं दिल की गहराइयों से तुझे खुश करने के लिए कह रहा हूँ, किसी और को खुश करने के लिए नहीं। कोई इसने राग फाड़ी नहीं है, कोई इसने सुर लगाई नहीं है, कोई इसने बड़ी प्यारी अल्फाज अंदाज में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा, बस मुंह से निकला है ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके अंदर एक चीज थी, वो इखलास था। फरमाया अमीना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह ने एक पलड़े में सारे इसके आमाल रख दिए, दूसरे वो गुनाहों के आमाल थे। इसको खुद पता है कि मैंने कोई नेक अमल किया ही नहीं है, मेरा क्या बनने वाला है, लेकिन वो एक पर्ची, वो एक दफा कहा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए था, दूसरे पलड़े में रख दिया। सारी जिंदगी की जो गुनाह थे वो ऊपर को उठ गए, बुराइयां ऊपर उठ गई। वो एक खालिस जो कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, वो नीचे हो गया। अल्लाह ने उसको जन्नत का मेहमान बना दिया। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अगर तो हम आमाल करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा देता है, तो उसको दिखावे के तौर पे लोगों को पेश ना किया जाए। नेकी हो गई तो अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा कर सकते हैं कीजिए। पहले नंबर पे अल्लाह से तौफीक खास और वाफर मांगिए कि अल्लाह
تو نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے، ہمیں بہت زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب نیکیاں ہو جائیں تو بھول جائیں اس وقت تک کہ کل قیامت کا دن ہو اور آپ بھولے ہوئے ہوں، لیکن کبھی نہ بھولنے والا تمہاری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو لائے اعمال کے پلڑے میں رکھ دے، اور پھر انشاءاللہ العزیز اس وقت ہم دکھانا ہی چاہتے ہیں نا لوگوں کو تو اللہ دکھا دے گا۔ اور ویسے بھی کائنات کے رب نے فرمایا ہے کسی کی نیکی کبھی ہم چھپنے نہیں دیتے۔ حدیث ہے انسان چھپ کے کوئی نیکی کرتا ہے نا اللہ کے دکھاتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ساری دنیا کے اوپر ہم اس کی نیکی کو پھیلا دیتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کی فطرت ہے کہ مشہوری ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، لیکن یہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، قابو میں رکھتا ہے، صرف اللہ کو اپنا جو ہے وہ دوست بنا لیتا ہے، اور یہ پرسنلائز جو ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہمارے کوئی سیکرٹ مسئلے ہیں، بھائی اس کے اندر میں کسی کو شامل نہیں کرنا چاہتا، تو اپنے سیکرٹ جو کسی نے بنانا ہے وہ اپنے رب کو بنائیے، اس ذات کو بنائیے جو خالق و مالک ہے، رازدار ہے، رازدار ہے، اور ہر قسم کے راز کو وہ رازداری کے طور پہ رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہر عمل جو بھی ہم چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل ہو خالص اللہ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔